جو عرفہ کا میدان ہے نا سر، 9 ذی الحج، اس کے بارے میں بزرگوں سے جو میں نے سنا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کو وہاں سے اگر کوئی فضا میں سے چیز زیرو گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، اللہ کیونکہ وہ دن ایسا ہے۔ دن ایسا لیکن سر اس کے باوجود اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوتا سر، وہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا سر۔ اگر کسی سے آپ نے فزیکلی بدتمیزی کی ہوئی ہے زبان سے یا ہاتھ سے، وہ بھی نہیں ہوتی سر، نہیں ہوتی، وہ اسی کے ساتھ آ کے کرنی پڑتی ہے سر ڈیل کہ بھئی وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نے نہیں کسی کے نہیں، پیسے مارے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے اور آپ حج کر رہا ہو تو یہ مسٹر کلین ہو جائیں گے، نو، یس، نہیں ایسا خاص طور پہ وہ بھائی جو بہت برے پھنسیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، اپنے بھتیجوں کا، خاص طور پہ بھانجوں کا، یتیموں کا، وہ معافی نہیں، وہ نہیں ہے سر، وہ اس کو 1 کروڑ حج بھی نہیں معاف کر سکتے، وہ نہیں دھلائی ہو سکتی، نہیں وہ نہیں ہو سکتی، وہ ڈرائی کلیننگ نہیں ہوگی، نو وے سر، نیور سر۔ وہ پھر اس نے حج نہیں کیا، وہ حسن حج کا سفر کیا ہے، حج کا سفر ایم ہی، مطلب آپ نے ٹریول کیا، آپ نے اور اپنے فنکشن اٹینڈ کیا۔ عرفہ میں تھا سر، بہت شدید گرمی تھی، تو میں نے نا جی وہاں سے وہ ایئر ٹائٹ جو برف کے کیوبز ہوتے ہیں نا جی، وہ اس کے پیکٹ ملتے ہیں سر، وہ ملتے ہیں، یہ جو بڑے بازار بنگالی محلہ ہے وہاں پہ مشہور، یا بڑے بڑے جو وہ ہیں وہاں سے نا جی، وہ جو ریڑھی ہوتی ہے نا جی کنسٹرکشن والی، اس کو، یا عربیہ ایک ہوتا ہے جس پہ ہوٹلوں میں سامان لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، وہ اگر کہیں سے مل جائے تو وہ میں نے لے کے نا جی، وہ ٹرالیز ہر ہوٹل کے باہر ہاں جی ہاں جی، وہ میں نے نا جی وہ ایئر ٹائٹ جو آئس تھی نا اس کے کیوب، وہ میں نے بھر کے لے گیا وہاں پہ، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو شوگر والے ہوتے ہیں نا جی، ان کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، آئس باکس میں رکھنا، آئس باکس میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آئس بھی چاہیے نا، آئس باکس خالی آئس باکس نہیں رہے گی، اگر آئس نہیں رہے گی، ہاں جی کہ آئس کتنی دیر سروائیو کرے گی، وہ 3 دن کا، جی سر جی سر جی ہاں سر۔ وہ میں نے نا جی ایک یہ آموں کی پیٹی جو خالی ہوتی ہے اس کے اندر وہ میں نے سارے بھرے اور میں نے شولڈر پہ رکھے ہوئے، تو میں جب کسی انٹر ہوتا نا تو میں وہاں سے پوچھتا بھی کسی کے پاس ویکسین ہے تو یہ برف ہے میرے پاس، بہت سارے لوگ اٹھتے تھے، تو ایک خاتون جو تھی نا جی وہ اٹھی، جو آج تک میرے فریم میں ہے، کہ وہ اٹھی ہے، اس نے مجھے ایسے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، یہ مجھے چاہیے تھی، یہ چاہیے تھی۔ اس نے آئس باکس آگے کیا، اب میں جتنی دیر آئس باکس میں وہ برف کے کیوب ڈالتا رہا، اس خاتون نے ایسے مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایسے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد مولانا جی جب وہ پورا ہوا تو وہ آگے بڑھی، اس نے میرے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی ماں تمہاری۔ میری ماں کو مرے ہوئے اس وقت 12 سال گزر چکے تھے، اور میری ماں جو تھی ان کے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا، میرے نانا نے، مجھے یاد ہے ان کو میں نے خانے وال کے اوپر بٹھایا تھا، کراچی سے جو جہاز کے اوپر بیٹھ کے گئے، پانی والے جہاز پہ، ہاں بحری جہاز، ہاں اس وقت، تب سے میری ماں کہا کرتی تھی کہ ایک دفعہ میں نے تمہارے ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے ساتھ کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ۔ ہاں جی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ جو لمحہ تھا نا جی، تو کوئی ایسا وسیلہ نہیں بنا تب تک؟ نہیں بنا سر، تھا اس میں؟ ہاں نہیں، اس وقت پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا، یا پاسپورٹ بنانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے، سارے ریسورسز اور سارے، وہ جو 1 سیکنڈ تھا نا جی جب اس خاتون نے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی تمہاری ماں، اس رات کو میں جب مزدلفہ کے اندر جا کے سویا
اس پتھریلی زمین کے اوپر، اس خیال کے اندر، تو میں نے اس رات خواب میں دیکھا اپنی والدہ محترمہ کو۔ اللہ اکبر۔ ماں میری ایک نہر کے کنارے پہ نا جی پاؤں نہر کے اندر ایسے لٹکائے ہوئے بیٹھی، تو میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا ماں بڑی بھوک لگی۔ تو میری ماں نے کہا ایسا سیب تو نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، یہ لگا ہوا، اتنا سا پورشن تھا وہ۔ جب صبح میں اٹھا، اب فجر کی نماز کے بعد فوراً وہاں سے موو کرنا ہے، اب وہ جو چلتے ہیں نا جی قافلے، تو ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں 70% لوگ بچھڑ جاتے ہیں، ہاں ہاں۔ پھر وہ آ کے ملتے ہیں جمرات پہ کہیں یا پھر اپنے خیموں میں۔ تو اسی قافلے کے اندر پھر مجھے وہ خاتون ٹکرائی، وہی خاتون مجھے ٹکرائی، اور اس نے مجھے کہا میرے بچے ٹھنڈا پانی ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ تو میں نے ان سے پانی لیا، تو میں نے کہا اماں یہ تو زمزم ہے، کہنے یہاں زمزم ہی ہے ٹھنڈا، میرے پاس بس ایک ہے، تمہارے لیے میں نے رکھا تھا کہیں مل جاؤ۔ یقین تھا کہ مل جاؤ گے۔ اے اللہ، واہ 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 واہ۔ واقعات بڑے بڑے مزیدار ہوتے ہیں سر۔ ایک کہیں میں نے سنایا بھی ہے یہ بات، ایک میں گم شدہ حاجیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، تو ایک اماں مجھے مل گئی، میں نے کہا دی پتر میں نے قصور دی لاری چبا دے۔ اوتھے میں کہا اماں مکہ مکرمہ تو مکہ ایک قصور ہے کہ تو لبا گیا میں کہا اماں تو نہیں یاد ہے تسی جہاز سے بہ کے آئے سو؟ کہندی او پتر میں نا اپنی نوح دے ڈر تو بیٹھی رہی، بڑی کپتی ہے، اچھا وہ خوف تو میں بیٹھی رہی، ورنہ میں تے جہاز تو ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا سی، وہ خوف تو بیٹھی رہی۔ یس، میں کہا یا اللہ ان کی کریے۔ اچھا جی تھوڑا سا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے ہوں گے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کی بہو سامنے آ گئی، تو میں نے کہا اماں وہ لڑکی تمہیں دیکھ کے رو رہی، کہندی یہی تو میری نوح ہے۔ اب وہ اماں آئی، جب اس کے قریب اماں اس کو ملی، اماں نے بڑا اس سے پیار کیا کپتی نوح کو، اپنی کپتی نوح۔ ہاں، تو میں اماں کے پاس میں کہا اماں جی میرے لائق کی خدمت ہے، اماں کہندی جاوید دفعہ ہو جا پر 1.5 گھنٹہ تو میرا ضائع کرتا۔